بیوروکریسی کی مثال دی کہ آپ لیول آف کرپشن کم ہو سکتے ہیں. ایک چیز چھوٹی نہیں تو کوئی یا تو بالکل بلوچ صاحب کا آرگومنٹ ہے وہ جو تھوڑا سا سسٹینیبل نہیں ہے, سپورٹ نہیں کی جا سکتی. ہر چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کون سا کوئی ایسا کوئی کیس آیا ہے, آپ مجھے بتا دیں ڈیلی بیسس پہ کون سا ان کے مطلب 2-4 وزیروں کو چھوڑ کے کون سا وزیر ہے جس پہ کرپشن کا ڈاکومنٹ اسکیم نہیں آیا. اب جو پرابلم ہو رہا ہے جس کو ایک تو انہوں نے ڈسون کرنا شروع کر دیا ہے, بار بار ہم ایک ہی بات کا ریفرنس دیتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ہم سب کو کہتے ہیں یہ عدالتوں میں جائیں آپ ثابت کریں. ان میں جو پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے وہ سب سے زیادہ یہ جو میں سمجھتا ہوں ان میں ٹالریشن بہت بڑھ گئی ہے ٹوارڈز کرپشن. ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہیں پہ کوئی ایکسٹریم ریئیکشن آ رہا ہو, کہیں پہ کوئی انویسٹیگیشن انہوں نے لانچ کی. پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ایک سفید ہاتھی ہے, صابر بلوچ صاحب کی بات سے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, ان کا پرائم منسٹر یہاں پہ انسپیکشن کمیشن ہے, ٹیوانا صاحب اس کے ہیڈ بنے بیٹھے. آپ کسی دن بلائیں ٹیوانا صاحب کو, 3 سال سے وہ یہاں پہ بیٹھے سیلری لے رہے ہیں, ان کا سٹاف لے رہا ہے, اتنا بڑی بگ آرگنائزیشن ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کا کیا کام تھا. ان کا کام ہی یہی تھا وزیروں پہ, بیوروکریسی پہ, آپ پہ, میرے پہ, کسی اور پہ اگر الزام آ رہا ہے ان کا کام تھا انویسٹیگیٹ کریں. ایک بھی انکوائری اس نے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کو ریفر نہیں کی گیلانی صاحب نے, اور 100 سٹوریز آپ پہ ڈیلی چھاپ رہی ہیں. ہمیں اعتراض اس چیز پہ ہے کہ آپ لوگوں کا اس کی طرف زیرو ٹالرنس. بھائی انڈیا میں ہوا تو انہوں نے نکال تو دیا. اچھا ناظرین, اس وقت ہم بات کرتے ہیں احمد بلال محمود صاحب سے. اگر اجازت دیں مجھے بلال محمود صاحب سے بات کر لیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. بلال صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, آپ نے ڈیموکریسی پہ بہت کام کیے پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی, تو یہ جو کرپشن کے حوالے سے آپ بلوچ صاحب فرما رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, کسی کے خلاف کوئی پروف نہیں آیا. واٹ از دی ایشو؟ دیکھیے یہ جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت اور کرپشن کا کوئی باہمی تعلق ہے, یہ تو دنیا کی جو امپیریکل ایویڈنس ہے اور کئی سالوں سے ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جمہوریت میں کرپشن کہیں زیادہ ہوتی ہے یا ان کا کوئی تعلق ہے. بلکہ جمہوریت تو آپ کو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ انسٹیٹیوشن فراہم کرتی ہے جو ڈکٹیٹر میں نہیں ہوتے یا بہت کمزور ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت میں جو لوگ عوام کی طرف سے منتخب ہو کے آتے ہیں, لوگوں کا اپنا ویلیو سسٹم اور وہ جو منتخب ہو کے آئے ہیں ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے. اگر لوگوں کی ٹالرنس زیادہ ہوگی کرپشن کے لیے اور لوگ جمہوریت کرپشن میں ملوث لوگوں کو پینلائز نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے جمہوریت میں کرپشن جھلکے گی. اور میرے خیال میں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ عام لوگ یا تو مجبوری کی وجہ سے یا وہ عادی ہو گئے ہیں کہ وہ کرپشن کو ٹالریٹ کرنے لگ گئے ہیں اور کرپٹ لوگوں کو بار بار منتخب بھی کر لیتے ہیں اگر وہ ان کے باقی مسائل کی طرف توجہ دیں. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جمہوریت کے اندر اور کرپشن کے اندر کوئی تعلق ہے. حقیقتاً تو جس طرح کا لوگوں کا کلچر ہوگا وہی آپ کو جمہوریت میں نظر آئے گا. ڈکٹیٹرشپ میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا کلچر کچھ ہی کیوں نہ ہو, لیکن ڈکٹیٹر اگر چاہے تو وہ اپنی مرضی سے چیزیں بدل سکتا ہے. لیکن جمہوریت میں پھر لوگوں کا کلچر ہی جھلکے گا اور لوگوں کی ٹالرنس لیول جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی کرپشن یہاں رواج پائے گی اور چلتی رہے گی. اچھا تو یہ آپ نے سنا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے لوگ ہیں ویسے ہی آپ کو ملے گی حکومت. کرپشن اگر لوگوں کا ٹالرنس ہے تو کرپشن چلتی رہے گی. میں اس سے عرض کروں گا ٹالرنس کیا ہے. اصل میں تو کرپشن کا تعلق انسانوں سے ہے, اور کرپشن وہاں ہوتی ہے جہاں اختیار ہو, اقتدار ہو, کچھ دینے کچھ لینے, ٹھیک ہے جناب, اور پوچھ گچھ نہ ہو. تو جاپان کے وزرائے اعظم آپ کو میرے خیال میں معلوم ہوگا کہ 7-8 وزرائے اعظم جو ہے نکالے گئے فوری طور پہ. اور چین کا ذکر آیا, پولٹ بیورو کا ممبر گولی مار دی گئی. نہیں, کرپشن ہے انسان, جہاں اختیار ہے وہاں کرپشن ہے. لیکن اس کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے نا. ازالہ ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی. اب جب اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, احتساب نہ ہو, احتسابی ادارے مضبوط نہ ہوں, وہ احتساب نہ کریں, احتسابی اداروں پر اپنے اپنے پسند کے آدمی لگائیں, وہ اس فائل پر جا کر بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر ایک بڑی میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں. ابھی یہاں بات ہو رہی ہے قتل کی اور قاتلوں کی اور دہشت گردوں کی. اب مثال کے طور پر جناب آصف علی زرداری کے پاس 310 جو قاتل ہیں ان کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں 2.5 سال سے. 64 دہشت گرد جنہیں سزائے موت ملی ہوئی ہے وہاں پڑی ہوئی ہیں اور فیصلہ نہیں ہو رہا. وہ دھمکا رہے ہیں دہشت گردوں کے جناب, جو ان کو دھمکا رہے ہیں کہ تم نے شہادتیں دی ہیں, اور کو دھمکا رہے ہیں. یہ ایک بنیاد ہے کہ ریجیکٹ کرو تاکہ یہ لوگ پھانسی پائے, دنیا کو پتہ چلے کہ انہوں نے قتل کیے ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے. اسی طرح سے نہیں, میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں بالکل غلط ہے. ان کے معاملات میں معاملات کورٹس میں ہیں, یہ کورٹس میں نہیں ہے. دیکھیں نا جی, یہ ان لوگوں کو سزائے موت ملی ہوئی ہے
اور ان کی اپیلیں رحم کی پڑی نہیں، کوर्ट एंडलेसली रहने देगा यार। आप लोग तो सिवाय फांसी देने के और कत्ल करने के, गर्दनें उड़ाने के और कुछ सोच नहीं आपका कानून है, अगर कानून बदल दे और कोई और आपको खैर और अमन इन लोगों ने माफी और टॉलरेंस की बात नहीं आती। इन्होंने दौरे तेरे कत्ल किए हुए। अब आपका ख्याल ये है कि इनमें 64 दहशतगर्द हैं, 400 आदमियों को मिसाल की बात मेरे ख्याल में आपस में बजाय करने के हमें 64 दहशतगर्द हैं। देखिए करप्शन बात हो रही, करप्शन की बात नहीं, इससे करप्शन से तो नहीं बढ़ेगा। करप्शन कोर्टों में पड़े हुए हैं इस माशरे में। और ये एक नहीं, बात को आप इशू से हटा रहे हैं। इशू ये है करप्शन का इशू। बलोच साहब, आपने जो फरमाया, मैं दो इशू को लॉजिकल बात से नहीं हटा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो लोग जिनके पास जराइम से मुतल्लिक, करप्शन और दीगर जराइम से मुतल्लिक कुव्वत फैसला है, इख्तियार दिया हुआ है पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान के अवाम ने, वो काम नहीं करेंगे, उनको अपने पास रख ऊपर बैठ जाएंगे, अपने मफादात को सामने रखेंगे, कहीं डरेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो इस माशरे में हर तरह की करप्शन, बुनियादी तौर पर करप्शन का मतलब है कि चीज़ का अपनी जगह से हट जाना। चीज़ में ठीक तरह अगर वो जा रही है, वहाँ फैसले हो रहे हैं, तो करप्शन नहीं है। जब वहाँ से हट रहा है, खा फाइनेंस गलत इस्तेमाल हो रहा है, खा इंटेलेक्ट जो है। बलोच साहब, थोड़ा सा वापस इस इशू पे वापस आते हैं। किसके खिलाफ एक्शन लिया गया? हुकूमत, या हुकूमत को लगता है कि वो बिल्कुल बरी जिम्मा और बिल्कुल बड़ी एक पवित्र हुकूमत है? देखें, बात यह है कि जब भी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट आती है वो इट विल बी पीपल्स गवर्नमेंट। वो छोड़ें जी, ये तो ये लंबे नहीं, सवाल किसका ताल्लुक है? नहीं, मुझे आप थ्योरी ना समझाएं, बताएं आपने एक्शन कहां लिया है? मैं थ्योरी की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं जब भी डेमोक्रेसी में अवाम की हुकूमतों पर हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल किसी आप मुझे बताइए, पीआईए के हवाले से, स्टील मिल के हवाले से, आज आप लोग कोर्ट में नैब की अपॉइंट ही नहीं आप कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बात आसानी हो जाएगी, स्टील मिल के चेयरमैन को करप्शन की बुनियाद पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको थोड़ा सा उस पर ये कमेंट कर। मैं बताऊं, ये पीआईए स्टील मिल ये तो दूर है ना हमसे, जरा मतलब कराची बेस्ड है। अब थोड़ी सी यहाँ पे 3 महकमों की मैं इनके सामने ये लेके आऊँ तो बलोच साहब उस पर बेहतर कमेंट करेंगे। आप इसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, जिसके ये चेयरमैन है। इतना बड़ा वहाँ पे एक स्कैंडल आया, इसका आपने देखा होगा, जो वो नवीद कमर साहब की वजारत में था, जिसके ये चेयरमैन है बकायदा ये। और सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने कन्फेशन किया, सब ने, ये हुकूमतों ने कन्फेशन किया कि हमसे गलती हुई है, हम ये $20 बिलियन का कंट्रैक्ट गलत तरीके से दिया जा रहा था, उस पार्टी को दे रहे थे फ्रांसीसी, जिसने कभी अप्लाई नहीं किया था बिल्डिंग में। इन्होंने माना, स्क्रैप किया, उसको दोबारा ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी करप्शन होने की कोशिश हो रही है। आपके अमेरिकन नहीं, अगली बात, उसमें आपके अमेरिकन और फ्रेंच एम्बेसडर बकायदा प्रेशर डाल रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान पे कि आप हमारी मर्जी की लीगल ओपिनियन दें, क्योंकि बाबर अवान ने कहा जी मैं एंडोर्स नहीं करता इसको, आप दोबारा रीएडवर्टाइज करें, एंड ही इज अंडर मैसिव प्रेशर। एक तो ये बाबर अवान साहब बड़े नहीं, इस पे है, उन पे है सबसे ज्यादा इस वक्त उन पे प्रेशर है कि आप ये $20 बिलियन के डील को थ्रू होने दें। उन्होंने लीगल ओपिनियन दी अपनी कि हम नहीं होने देंगे, नंबर 1। दूसरी, इनके रेंटल प्रोजेक्ट देखें, अगेन दे लैंडेड इन द सुप्रीम, उसमें देखें सुप्रीम कोर्ट में 45 अरब का जो टर्किश जो, उसमें देखें ये नंबर 2 हो गया। आप तीसरा टीसीपी को देख लें, ये वजारत कॉमर्स को देख लें, 8 बिलियन रुपीस का इन्होंने कैश का लॉस किया पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसमें इनके वजीर साहब ये बड़े स्पेसिफिक बातें हैं। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, आपको ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इन्हीं ये जो इश्यूज रेज किए रऊफ क्लासा साहब से, हम ये सेनेटर बलोच साहब से उनका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद।